اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی حقائق جو بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بر صغیر کے دیسوں میں اس صدی کا سب سے زیادہ جاہل ان پڑھ سماج شیعہ، سنی اور سلفی مسلمانوں کے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں جاننا چاہیے بر صغیر کے دیسوں میں جب سے انگریز آئے 1757 سے لے کر 1947 تک کے اندر مسلمانوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کے لیے انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی بنائی۔ پھر انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھ کر جاہل ان پڑھ مسلمانوں کو فرقوں میں پھنسا دیا، اور 1947 میں جب وہ چلے گئے اس کے بعد اور زیادہ تفرقہ بازی، عصبیت، فرقہ پرستی، جاہلانہ رسومات ہم مسلمانوں کے مابین دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ مسلمان شیعہ ہوں، نہ مسلمان سنی ہوں، نہ مسلمان سلفی ہوں۔ اس قرآن کریم کی 22 نمبر سورہ الحج اس کے 78 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، وہ ذات تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو میں مسلمین میں سے ہوں۔ اسلامی کنگڈم آف اللہ، اس میں ایک مسلم شہری ہوں، اور بنگلہ دیش کے اس علاقہ کے میں عام ناگرک جو ہے ان میں سے ہوں۔ قرآن ہم کو سکھاتا ہے 3 نمبر سورہ آل عمران اس کے 103 نمبر آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے، مذہب مذہب، مسلک مسلک میں بٹے نہ جاؤ۔ تو اس آیات کو چھوڑ کر اس وقت سے آج تک مسلمانوں میں سے کوئی اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں بریلوی ہوں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی سلفی، کوئی احمدی، قادیانی، لاہوری، یہ کہنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی اپنے کو تبلیغی کہتے ہیں، کوئی اپنے کو کہتے ہیں کہ میں امامی ہوں، کوئی آغا خانی، کوئی رافضی، کوئی بحیری، کوئی داؤدی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی اپنے کو دیندار، کوئی اثنا عشری، کوئی عطاری، کوئی جماعت المسلمین، کوئی توحیدی، کوئی اپنے کو بہائی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور کوئی اپنے کو سعد گروپ تبلیغی، کوئی زبیر گروپ تبلیغی، کوئی اپنے کو عثمانی، کوئی اپنے کو حزب التحریر، کوئی اپنے کو حزب التوحید، کوئی اپنے کو لشکر طیبہ، لشکر جنگ بھی، اشاعت التوحید اور سنہ،
کوئی اپنے کو پرویزی کہنے پر گرو محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی اپنے کو حرکت الجہاد، حرکت المجاہدین، سپاہ محمد، سپاہ صحابہ، طالبان، ISIS، حزب اللہ، حماس، جماعت اسلامی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی اپنے کو نظام اسلامی، خدام اہل حدیث، رضا خانی، یہ سب اپنے کو کہنے پر ہر ایک شخص فخر محسوس کرتے ہیں. جبکہ ایک زمانہ میں یہ لوگ کہتے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور ان مسلمانوں کے سماج کے خود ساختہ رہبروں نے ہر ایک الگ الگ پلیٹ فارم، الگ الگ مرکز، الگ الگ سلیبس ترتیب دے کر اپنی اپنی گدی کو، خانقاہ کو، اسکول آف تھاٹ کو، دھرم کے مدرسہ کو اور حلقہ ذکر وغیرہ بنا کر یہ لوگ اپنے پیٹ بھرتے ہیں. یہ سب بنانے کا وجہ صرف پیٹ بھرنے کا ہے اور اسلام کے نام پر پیسے بٹورنے لگے اور اسلام کو بنا دیا خیراتی دھرم. جبکہ اس قرآن کریم میں 3 نمبر سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت کی روشنی میں دین اسلام کچھ اور ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک سکون کا جو فیصلہ ہے، فیصلہ کا جو ضابطہ ہے وہ شانتی کا ہے. اسلام کا معنی ہے شانتی، سکون، پیس، اور دین کا مطلب ہے فیصلہ، جو کہ آسمان اور زمین میں طوعاً و کرہن قائم ہے. 3 نمبر سورہ آل عمران اس کے 83 آیات کے روشنی میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں اسلام قائم ہے طوعاً اور کرہن. تو ہر فرقے کے ٹھیکیدار اپنے اپنے پیروکاروں کو صرف ثواب کی واسطے قرآن کو رٹا دیا اور ترجمہ پڑھنے سے بندش لگا دی، پابندی عائد کر دیے. یہ دھرم کے مسلمان نہ عربی خود جانتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیشنل جو لینگویج ہے، عالمی زبان، یہ بھی نہیں جانتے. یہ مسلمان شیعہ، سنی اور سلفی بر صغیر کے دیسوں میں اپنی زبان میں قرآن نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں. وہ جاہل مرکب بن کر ان دیشوں میں چل پھرتے ہیں. میں بنگلہ دیش سے ہوں. بنگلہ دیش میں میں دیکھ رہا ہوں، انڈیا میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے، افغانستان میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، میانمار، برما میں، چائنا کے مسلمان، تھائی لینڈ، بھوٹان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ان کے علاوہ جتنے ممالک ہیں مسلمان لوگ جہاں بستے ہیں، شیعہ، سنی اور سلفی، یہ لوگ نہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور نہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں. مسلمانوں کی تنزلی کا سبب کیا ہے؟ تنزلی کی خاص وجہ کیا ہے؟ اور کیوں یہ مسلمان ہر جگہ مار کھا رہے ہیں؟ شاعر مشرق علامہ اقبال اور شاعر ایران نے خوب کہا ہے، وہ زمانہ میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر.
اور فارسی میں شاعر ایران نے کہا ہے گر تو می خواہی مسلم زیستن نیست ممکن بجز قرآن جیستن. تو رسول کے جتنے احباب صحابی رہے وہ حامل قرآن ہونے کی وجہ سے معزز تھے. اور ذلیل و خوار کیوں ہے مسلمان شیعہ سنی اور سلافی؟ تارک قرآن ہوئے اس لیے. اگر مسلم ہونے کا دعویٰ ہے تو قرآن کے علاوہ آپ کے مسلم ہونے کا دعویٰ یہ جھوٹ ہے. بر صغیر کے ان دیسوں میں سنی شیعہ اور سلافی مسلمانوں کا دعویٰ ہے وہ روز محشر میں رسول کریم کی سفارش لے کر جنت میں جائیں گے. اور یہ دعویٰ ہر ایک فرقے کے پاس ہے. فرقے کے جو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے متبعین کو یہی کہتے ہیں اور کہانیاں جو بھی ہے وہ من گھڑت سب سنا کے پیٹ پالتے ہیں. مگر یہ جو دعویٰ ہے کہ رسول سفارش کریں گے، کوئی بھی شخص اپنے متبعین کو یہ نہیں کہتا کہ یہ خلاف قرآن دعویٰ ہے، مگر دھرم کے گنڈے لوگ رسول کو شافع المذنبین بنایا. گنہگاروں کے لیے سفارش کرنے والا. اس قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے 25 نمبر سورہ الفرقان کے 30 نمبر آیت سے آپ کو معلوم پڑے گا رسول قیامت کے روز رب کے سامنے جو شکایت کریں گے وہ ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا کہ یقیناً یہ میری قوم کے لوگ ہیں مگر قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. هذا القرآن مہجورا. تو قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس سے مسلمان شیعہ سنی سلافی بہت دور جا چکے ہیں. جاہل مرکب بن کے یہ زندگی گزار رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر 19 نمبر سورہ مریم کے 97 آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو تیری مادری زبان میں آسان کر دیا. تو مادری زبان میں پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس لیے کہ مسلمان شیعہ سنی اور سلافی بر صغیر کے دیسوں میں یہ سب اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں کسی پیر کے ہاتھ پہ یا کسی مولوی کے ہاتھ پہ یا کسی پروہت کے ہاتھ پہ. تو قرآن کے حافظوں کے لیے ان مولویوں نے جھوٹی روایت گھڑ دی ہے کہ ایک شخص کو اگر حافظ بنایا جائے تو وہ جنت میں تو خود جائے گا، ساتھ خاندان کے 10 اور جہنمیوں کی بھی لے جائے گا. حالانکہ یہ قرآن کریم کے خلاف اسٹیٹمنٹ ہے. 46 نمبر سورہ الاحقاف اس کے 9 نمبر آیت پہ رسول کریم نے خود کیا کہا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. رسول کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو یہ مولوی لوگ دھرم کو بچانے کے لیے عشرہ مبشرہ جو ہے ترتیب دیا ہے اور حافظوں کے لیے یہ خوشخبری خود اپنے طرف سے بتایا. قرآن کریم کے رٹنے والے حافظ یہ صرف حافظ ہوتے ہیں، یہ رٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے.
جس طرح فقہ پڑھنے والے ایک مفتی کو پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، جس طرح حدیث کو پڑھنے والے ایک محدث کو پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، جس طرح منطق کو پڑھنے والے ناطق ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہے کیا لکھا ہے. تو اسی طرح یہ جو شیعہ، سنی اور سلفی مسلمان ہے، یہ لوگ اپنے اپنے مکتبہ فکر کو بچانے کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. یہ سنی، شیعہ اور سلفی مکتبہ فکر والے کو صرف اپنے اپنے مذہب، مسلک، فرقے، اصول، اکابر اور اسلاف کے بارے میں پتہ ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے یہ ان کو پتہ نہیں. اور یہی سب کچھ انگریزوں نے سکھا کے گیا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. بر صغیر کے جو مسلم لوگ ہیں، ہم جو مسلم ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. زیادہ تر اپنے آپ کو جو مسلمان، شیعہ، سنی یا سلفی اور دیگر ناموں سے متعارف کراتے ہیں. قرآن کریم کے 12 نمبر سورہ یوسف اس کے 106 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثریت لوگ جو ہے وہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن شریک کے ساتھ مانتے ہیں. اور شریک کے بارے میں 18 نمبر سورہ الکہف کے 26 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے ساتھ شریک نہیں چلتا. اور 18 نمبر سورہ الکہف اس کے 110 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، عبودیت ہونے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص شریک کرتا ہے تو 5 نمبر سورہ المائدہ کی 72 نمبر آیت کی روشنی میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو شریک کرنے والا مشرک ہے اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے اور ان کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے. تو مسلمانوں کے جو کارکردگی ہے بر صغیر کے ان دیسوں میں، بعض مسلمان قبر اور مزاروں کو پوجتے ہیں، بعض مسلمان درگاہ اور دربار میں جاتے ہیں، بعض مسلمان مربیوں کے پیچھے چلتے ہیں، بعض مسلمان بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بعض اسلاف اور اکابروں کو مان کے چلتے ہیں. اور اپنے کو کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ مسلمان ہے تو کوئی سنی مسلمان، کوئی سلفی مسلمان، کوئی قادیانی، کوئی احمدی، کوئی لاہوری، اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی بہائی تو کوئی آغا خانی، کوئی بوہری، کوئی داؤدی. ان مسلمانوں کو نئی جو ایجوکیشن ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ پتہ ہی نہیں. اس سے دور رکھ کر قرآن کریم کے صرف ایک حرف پر 10 نیکیاں یہ بٹورنے کا سبق سکھاتے ہیں ان کے مولوی. اور یہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کے جو مولوی ہیں ان پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے جو بھی رہبر بنے ہوئے ہیں ان کی پہچان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی اپنے کو مولانا کہلاتا ہے تو کوئی مولوی، کوئی مفتی تو کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی شیخ، کوئی استاد الاساتذہ، کوئی قاری، کوئی عالم حقانی، کوئی شخص کتب ربانی، کوئی شخص اصلاح امت، کوئی حکیم الامت، کوئی حکیم الاسلام، کوئی وارث الانبیاء، کوئی مفکر اسلام. ان میں بہت سارے ڈگریاں تو میں خود بھی لے چکا ہوں.
दारुल देवबंद से मैं भी पढ़ा हूँ, जामियातुल उलूमुल इस्लामिया से भी मैं पढ़ा हूँ, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से मैं पढ़ा हूँ, जामिया अल अज़हर से भी पढ़ा हूँ, मगर इस कुरान को मैं छोड़ नहीं सकता। तो इतने धर्म बर्रे सगीर और इनके मुसलमानों में है, इनके रहबरों को तो इस तरह से पहचानी जाती है, और कुछ पैसे वाले लोग जो है वो अपने को सैयद, मुगल, पठान, शेख, अफगानी, हिंदी, अरबी कहलाने पर फख्र और गर्व महसूस करते हैं। हालांकि किंगडम ऑफ अल्लाह में मुस्लिम लोग जो हम हैं, हम कभी भी अपने आप को ना शिया मुसलमान, ना सुन्नी मुसलमान, ना सलाफी मुसलमान कहते हैं। हम कह ही नहीं सकते, इसलिए कि हम मुस्लिमीन के जुमरे से हैं, मुस्लिमीन के लोगों में से हैं। हमें सिखाया गया, हम जो मुस्लिम हैं, 6 नंबर सूरा अल-अनआम की 162 नंबर आयत की रोशनी में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तू कह दे कि बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए है। तो ये मुसलमान शिया, सुन्नी और सलाफी, इनको 22 नंबर सूरा अल हज इसके 78 नंबर आयत की जो अल्लाह का दिया हुआ नाम है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इससे दूर रखा गया। और इस नाम को जब हम कुरान से देखते हैं तो ये नाम हमें कब तक रखना है, इस नाम पर हमें कब तक चलना है? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल? 3 नंबर सूरा आल इमरान इसके 102 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज ना मरना सिवाय मुस्लिमून इस नाम के। मुस्लिमून नाम से आपको मरना भी है। तो इस आयत को मानकर हम मुस्लिमीन चलते हैं, और हमें ये पता है कि जो लोग इस मुस्लिमीन नाम से दूर जा चुके हैं, उनके साथ रसूल करीम का कोई ताल्लुक नहीं। 6 नंबर सूरा अल-अनआम के 159 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, जो लोग इस फैसला को छोड़कर किसी और फैसला में जा चुके हैं, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जो तफरीक कर डाले इस अपने फैसला से, ये रब्बानी फैसला है। इसके अलावा जो लोग अपने आप को गणतंत्र, राजतंत्र, समाजतंत्र और मुल्लातंत्र में फंसा के रखे हैं, जो जमहूरियत को मानने वाले हैं, जो मुल्लायत को मानने वाले हैं, जो राजाओं के सिस्टम को मानने वाले हैं, जो कम्युनिज्म के सिस्टम को मानने वाले हैं, जो समाजवादी है, ये सब मानने वाले लोगों से अल्लाह ताला का जो रसूल है उनका कोई ताल्लुक नहीं। तो बर्रे सगीर के मुसलमानों में फिरका परस्ती बर्क की रफ्तारी से फैल रहा है। इनको पीछे की तरफ धकेलने की रोल जो है वो अदा कर रहे हैं उनके सो कॉल्ड मुल्ला। और हम सब जानते दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो ये फसाद करने वाले मौलवी जो है अपने अपने मुत्तबईन को लेकर 1400 साल पीछे जा चुके हैं। और शर्म की बात तो तब होती है जब बर्रे सगीर के एक मुसलमान देवबंदी दूसरे मुसलमान बेरेलवी को गुमराह और काफिर कहता है। इसी तरह वहाबी गैर वहाबी को
سنی شیعہ کو، سلافی غیر سلافی کو، مزار پرست غیر مزار پرست کو، جماعت الاسلام غیر جماعت اسلام کو، تنظیم اسلام، تبلیغ اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام، ان کے مد مقابل جو ہے ان کو یہ گمراہ اور کافر سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ اور ہر ایک کے پاس کیا ہے؟ بہت سارے یہ فرقے کے لوگ، یہ مسلمان سماج کے لوگ، انہوں نے دھرم کے نام پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ کوئی جائے نماز کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی مسجد بنانے کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی نماز کے کپڑے بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی امام کی تنخواہ یا الاؤنس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ جمعہ کے روز ہر مسجد میں تقریباً یہ پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ کوئی ٹوپی کا کاروبار کر رہا ہے تو کوئی تسبیح کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی خوشبو کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی عربی تعلیم کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی یتیم خانہ کھول کر، مدرسہ کھول کر، کوئی ڈونیشن باکس تیار کر کے مختلف جگہوں میں رکھ کر کاروباری کھول کے بیٹھے ہیں دھرم کے نام پہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کے لیے حلال کاروبار ہے۔ کوئی شخص اذان اور تلاوت کے مقابلہ کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، کوئی نورانی نماز کی تعلیم دینے کا کاروبار، کوئی دھرم کی کتابوں کو لکھ کر چھپوا کر بیچنے کا کاروبار، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار دین کے کاروبار ان کے پاس ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے احکام کی تعمیل پر مرکوز افراد کے تعاون کے علاوہ دین کے نام پر ایک پیسہ بھی یہ خرچ نہیں کرتے۔ اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ یہ سب کاروبار کیا کسی نبی یا رسول نے کیا، تو جواب دیں گے ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم تو کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور بنگلہ دیشی مسلمان بھی انڈین مسلمانوں سے کچھ کم نہیں ہے، یہ برابر ہے سب۔ صرف ایک بات یقیناً درست ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید سمجھنا چھوڑ دیا ہے، باقی ان کے پاس جو کچھ ہے سب بکواسات ہے، خرافات ہے، اسرائیلیت ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اللہ کی منشا اور رضا کو حاصل کرتے ہیں تو یقیناً آپ مسلمین میں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ فرقے بندی میں پھنس گئے، دوسرے مسلمانوں کو کافر اور فتویٰ باز بن کر فتویٰ لگانے لگے تو یہ آپ کو تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہندوؤں سے کبھی آپ پٹ رہے ہیں، کبھی سکھوں سے پٹ رہے ہیں، کبھی عیسائیوں سے تو کبھی یہودیوں سے آپ پٹ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ شیعہ مسلمان، سنی مسلمان اور سلافی مسلمان، ان کے پاس 10 حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں سنی اور سلافی مسلمانوں کے پاس ہے، اور شیعہ مسلمانوں کے پاس ہے الکافی، ملا یحذر الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، یہ 6 اور 4 10 کتابیں ہیں ان کے پاس، اور یہ ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ شیعہ مسلمان سنی اور سلافی مسلمانوں کے سیاہ ستہ کو قطعاً نہیں مانتے، اور شیعہ مسلمانوں کے جو 4 کتابیں ہیں، سنی مسلمان اور سلافی مسلمان قطعاً ایک روایت کو نہیں مانتے، اور ان سب کا دعویٰ ہے یہ رسول کریم کا قول ہے۔ حالانکہ
قرآن خود 69 نمبر سورہ الحاقہ اس کے 40 نمبر آیت میں فرمایا انہو لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا کہا ہوا ہے۔ تو اسے ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں، اس لیے کہ یہ سب فرقوں میں پھنس گئے۔ ہندو دھرم میں بہت ذات پات بڑے پیمانے پہ موجود ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے جو مذاہب میں ہے موجود ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اپنی عبادت ہی بدل ڈالی۔ تو قرآن سے دوری مسلمانوں کے گمراہی اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل نہ کرنا، اس کو نہ جاننا، اس کو نہ ماننا، اس کی تبلیغ نہ کرنا اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ یہ جو عرب مسلمان ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، مگر یہ قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان کے جوتے بھی کھاتے ہیں اور یہ ان کو سر پر بیٹھاتے ہیں۔ فرقہ جس طرح سے پاکستان میں ہے اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہے، لیکن ہندوستان میں زیادہ تر مسلمانوں میں آج جو فرقوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ہندو رسومات موجود ہے۔ خاص کر یہ جو بریلوی مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی نام کا ایک فرقہ جو جاہلیت میں بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان کے مولوی جو ہے یہ مسلمان شیعہ سنی اور سلفی، ان کے مولوی جو ہے واز محفل کے نام پر اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ جو ہے سینے پہ باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تشہد میں انگلی اوپر اٹھائیں یا حرکت کریں یا نہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ امین بالجہر ہونا چاہیے یا امین بالسر ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز کے بعد اکٹھے دعا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی وتر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1 رکعت یا 3 رکعت۔ کوئی تراویح کو کہتے ہیں کہ 8 رکعت، 12 رکعت یا 20 رکعت۔ اس میں سب پھنس گئے ہیں۔ اور کسی کا کہنا ہے کہ وضو میں گردن مسح کرنا ہے یا نہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس قسم کے چیزوں میں الجھا دیے ہیں ان کے مولویوں نے۔ کوئی سکھاتا ہے کہ نبی جو ہے یہ نور ہے، بشر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے قبر میں، اگرچہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور کسی کا سوال ہے نبی کے جو والدین ہیں یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ کسی کا سوال ہے کیا اللہ ہر جگہ ہے یا عرش پر ہے۔ تو اس قسم کے سوالات میں پھنسا دیے گئے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ایک دوسرے پہ جو ہے حملہ اور بھی ہوتے ہیں۔ بر صغیر کے بعض علاقہ میں مولوی لوگ، پیر لوگ جو ہے ایک ہرن کے جال میں پھنسنے کے بعد بچائے جانے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے آدھا قرآن کے حافظ بن کر آئے۔ کوئی سکھاتے ہیں کہ یہ دعا اگر پڑھ لے تو شارٹ کٹ جنت لے جا سکتی ہے۔ اور کوئی نماز اس طرح کے سکھاتے ہیں کہ اگر یہ نفل پڑھی جائے تو 1,00,000 فرشتے 24 گھنٹے پہرا دیتے ہیں۔ کوئی اس قسم کے نفل نماز تیار کیا ہے کہ یہ نفل نماز اگر پڑھی جائے تو جنت میں ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے،
اور وہ درخت اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر 500 سال تک گھوڑے پر چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش کے بعض مولوی اور پیر جو ہے وہ سکھاتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جہاز والے ولی جو ہے وہ بھی حاضر ہوں گے، اور یہ جو مولویوں کو کرائے پہ لاتے ہیں اسٹیج ڈرامہ کے لیے، کوئی اداکار اسپیکر کی شناخت اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ مقررین جو ہے ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی بولنے والا مقرر ہے، یہ بچوں میں سے مقرر ہے، یہ کسی زمانے میں گینگسٹر یا بدماش سے تھے، اب توبہ کر کے بہترین مقرر بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے تبلیغی جماعت کے کچھ مربی ہیں وہ انٹرنیشنل طور پہ قصہ کہانیاں کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اس طرح سے بڑے بڑے مستنڈے بر صغیر میں آئے دھرم کے نام پہ۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو خانقاہ والا پیر ہے، یہ ہیلی کاپٹر والا مقرر ہے، وہ ہیلی کاپٹر کے سوا نہیں جاتے، بنگلہ دیش میں بہت سارے پائے جاتے ہیں، اور یہ لمبے داڑھی والا اسپیکر ہے، مقرر ہے، اہل حدیث سلافیوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ نو مسلم مقرر ہے، اور یہ بیرونی ملک سے درآمد شدہ اسپیکر ہے، اور یہ لوگ کہانیاں کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے قریب لانے کے لیے یہ ایک بھی تیار نہیں۔ کوئی یزید کو کافر کہتا ہے تو کوئی بخاری کو جنتی کہتا ہے، کوئی پیر بابا کے معجزات کو سناتے ہیں، حالانکہ قرآن کا اسلام جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور بھارت کے دیسوں کے جو ملا ہے ان کے اسلام کچھ اور ہے۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپنے لوگوں کو لے کر تفریق پیدا کر رہے ہیں، اور 3 نمبر سورہ آل عمران کے 103 نمبر آیت کے خلاف ایک اسٹیشن تیار کر کے اپنے متبعین سے پیسہ بٹور کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مولوی جو ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ سلافی، یہ آغا خانی، یہ ان ملحدوں سے زیادہ نقصان دہ ہے اور خوفناک ہے جن کی وجہ سے لوگ قرآن کریم کے قریب آ نہیں پاتے۔ اور اس قسم کے یہ فرقے کے مولوی کینیڈا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ کے ہر ممالک میں ہے، یورپ کے ممالک کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، آسٹریلیا اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ ہر جگہ ہے۔ بعض مولویوں کے پاس فضائل اعمال ہے، بعض کے پاس بہشتی زیور، قصص الانبیاء، 12 چاندوں کے خطبہ اور فضیلت، کسی کے پاس فیضان سنت، تو یہ سب انٹرنیشنل طور پر لوگوں کو سناتے ہیں اور اپنے اپنے فرقوں کو صحیح طور پر پکڑ کے رکھیں تاکہ اپنے فرقوں کے لوگ دوسرے فرقوں میں نہ جائیں۔ اور یہ مولوی لوگ خواتینوں کو نہ مسجد میں جانے دیتے ہیں اور نہ حی علی الصلاۃ جو ہے اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا صحیح ترجمہ سناتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک زمانہ جاہلیت جیسا ہے،
اور یہ مولوی اپنے پیسے بٹورنے کے لیے اپنے اپنے جو متابعین ہیں ان کو کبھی ٹیم بنا کر بازار میں، گاؤں میں، دیہات میں، بس کے اڈوں میں، ٹرک اڈوں میں اور ہر جگہ بھیج کر، گھر گھر بھیج کر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ یہ برصغیر کے ہر ملک کے گلیوں میں، کوچوں میں، ہر شہر کے گاؤں میں، دیہات میں دھرم کے نام پہ مدرسہ، مسجد، ہر چیز کھول کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کے دیے ہوئے تمام شرائط پر عمل کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو ان پڑھ، جاہل، گوار اور احمق جو ہے، یہ خود ممبر رسول پر بیٹھ کر جنت کی تقسیم کرتے ہیں اور آیاتوں کے جو ہے، آیاتوں کے ساتھ وہ کچھ اپنی طرف سے چپکا دیتے ہیں کہ جو ان کے اسلاف اور اکابر نے کہا ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی تبلیغ سے کبھی بھی نہ جنت مل سکتی ہے اور نہ ہی صحیح راہ پہ انسان چل سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے قرآن کی تبلیغ ضروری ہے۔ تو برصغیر کے دیشوں میں ہر ایک مولوی کے پاس مسجد الگ، مدرسہ الگ، یہ ہر ایک کے پاس الگ الگ فرقوں کے اور مسلک کے مسجد اور مدرسہ ہے، اور ہر ایک اپنے کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایک فرقے دوسرے کے مسجد میں نماز پڑھنا پسند بھی نہیں کرتے، اور شرم کی بات اس سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک فرقے دوسرے فرقے کے ساتھ شادی بیاہ سے بھی گریز کرتے ہیں، دوسرے کے جنازے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ اور برصغیر کے شیعہ، سنی اور سلفی مسلمانوں کے اسلام قرآن کا اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی انبیاء اور رسول کی اسلام ہے۔ رب کے اسلامی کنگڈم میں جو لوگ قرآن کو پڑھ کر اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اسے بھی فرقے والے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ برصغیر کے کوئی شخص اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلا یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون سا فرقے کو اپنائے گا، دیوبندی مسلمان بنے گا یا بریلوی مسلمان، شیعہ مسلمان یا سنی مسلمان یا سلفی مسلمان یا احمدی قادیانی مسلمان۔ آخر کار وہ سب کچھ بن جاتا ہے مگر مسلم نہیں بن پاتا۔ تو مسلم ہونے کے لیے نام بھی بدلنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا آپ جس نام سے ہے چلے۔ آپ اگر اسلام کو مان کے مسلم ہو کر زندگی گزارنا چاہے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ نام بدلنا پڑے گا، اگر ختنہ نہیں کیا ہوا تو ختنہ کرنا پڑے گا، اور برصغیر کے ان ملکوں کے جو دیشوں کے جو مولوی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے پانی تک بھی نہیں پیتے جب وہ سن لیتے ہیں کہ یہ اس کے فرقے کے خلاف ہے، تو دوسروں کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سلام تک بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ان جیسے مسلمان شیعہ، سنی اور سلفی فرقوں کے جو مولوی ہیں اور جو ٹھیکیدار ہیں ان سے ہمیشہ دور رکھے، ورنہ ان کے جال میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ سے قرآن بھی چھوٹ جائے گا
اور دین اسلام بھی چھٹ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔